یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے ڈسٹرکٹیو فیز آف فائنینشیل گلوبلائزیشن سے. اب فائنینشیل گلوبلائزیشن کا پروسیس جو 1820 سے اسٹارٹ ہوا چلتا گیا، پھر اس کے بعد 1920s میں آیا جب وار ہو گئی. اس سارے پروسیس میں ایک جو 15-14 کا ٹائم پیریڈ تھا 1915-14 کا، اس میں یہ ایک ڈسٹرکٹیو فیز کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پہلے تو گلوبلائزیشن فائنینشیل انٹیگریشن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، پھر اس میں بہت زیادہ فلکچویشن آنی شروع ہو گئی اور بہت زیادہ ریڈیوس کر گئی. تو اس کو ڈسٹرکٹیو فیز کو ہم دیکھتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ڈفرنٹ سچویشنز. ایک تو 1915 ٹو 1919 تک ورلڈ وار جاری تھی، تو وار ایئرس تھے. تو اس وار ایئرس میں ڈیفینیٹلی ہر کنٹری چاہتی تھی کہ ہم اپنے ریسورسز کو کنزرو کریں، اور تاکہ کتنی دیر تک ہمیں وار میں رہنا ہے ابھی کوئی سرٹن نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے فنڈز کو، اپنے ریسورسز کو، اپنے کیپٹل کو موو نہیں کرنے دے رہی تھی. اس کے علاوہ جب وار اوور ہو گئی تو اس کے بعد کنٹریز چاہتی تھی کہ واپس وہ پہلے والی سٹیٹ پہ آ جائے، پہلے جیسی فائنینشیل گلوبلائزیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. لیکن اس کی طرف آنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اکنامک سٹرکچر جو تھا وہ سگنیفیکنٹلی چینج ہو چکا ڈیو ٹو وار. اس وار نے ان کے اوور آل اکنامک سٹرکچر کو بری طرح افیکٹ کیا تھا، اور وہ کنٹریز جو پہلے بہت زیادہ ریسورس جنریٹ کر لیتی تھی وہ وار ٹون اکانومیز بن گئی تھی، اور ان کو اب وہ اسٹیبل ہی نہیں ہو پا رہی تھی، اور ان کی جو بیسک ریسورسز ہیں ان کے، یا بیسک ان کی سیٹ اپ ہے، وہ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا تھا. تو وہ ان کے لیے سرپلس فنڈ جنریٹ کرنا مشکل تھا. پھر ٹریڈ بیریئرز امپوز کر دیے کنٹریز نے. وہ ٹریڈ بیریئرز جو ہیں مزید ریسٹرکٹ کر رہے تھے کسی قسم کے کیپٹل فلوز کو اور فائنینشیل فلوز کو، کیونکہ نیچرل سی بات ہے کہ جس پر ٹریڈ بیریئر امپوز ہوگا تو ایکسپورٹ بھی نہیں ہوگی یا امپورٹ بھی نہیں ہوگی. ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ ایک میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر آپ کے فارن ریزروز جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں، آپ فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں. تو اگر وہ فارن ایکسچینج ارن ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کہاں سے اس کو بزنس کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. پھر ریپیٹڈ ڈیویلیوشن ایشو ہو گئی کرنسی کی، یعنی کرنسیز ہر کنٹری چاہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کروں تاکہ میری دوبارہ سے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. جو ڈسٹرکشن ہو گئی ہے یا جو لوز کر کے اپنی گروتھ پروسیس کو ڈیورنگ وار پیریڈ میں، تو اس کو ریکور کرنے کے لیے ہر کنٹری نے کوشش کی کہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹ چیپر ہوں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے. تو یہ ایک ریٹیلیشن کرتی گئی کنٹری ایک دوسرے کے ساتھ. دوسری طرف جو obstacles تھے گولڈ اور کیپٹل فلوز وہ بھی بڑھ گئے، کیونکہ آپ کیا ہوتا تھا ایک پیٹروٹزم کا جو سلوگن تھا کہ جی آپ اپنی کنٹری کے لیے سیکریفائی کریں اور کیپٹل فلوز نہ کریں، گولڈ نہ ریزروز کو ڈرین نہ کریں، دوسری کنٹریز میں نہ جانے دیں، کیونکہ وہ گولڈ ریزروز ہی آپ کی کنٹری کی اکانومی کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور آپ اس کی کیپیسٹی انکریز کرتے ہیں کہ وہ اسٹینڈ اسٹل ہو سکے فار لانگ پیریڈ آف ٹائم. کسی بھی قسم کی وار کے لیے اکنامک وار بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو ادروائز ڈسٹرکٹیو وار ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس لیے وجہ سے یہ جو پیٹریوٹزم کا کنسیپٹ تھا اس نے بالکل ہی ڈسٹرکٹ کر دیا کہ گولڈ کی موومنٹ تو بالکل ہی تقریباً بلاک ہو گئی، اور دوسری طرف جو کیپٹل انویسٹمنٹ کی موومنٹ تھی وہ بھی بہت کم ہو گئی. ایکسچینج کنٹرول پہ بھی بہت زیادہ، کیونکہ پہلی فارن ایکسچینج یا فارن ریزروز بہت کم ہوتے تھے، بلڈ اپ ہی نہیں ہو رہے تھے، تو ان کے یوز کے اوپر بھی بڑی ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ یہ نہیں کہ آپ اس کو ایکسیسولی یوز کر سکتے ہیں، کوئی نیو وینچرز میں آپ لے جا سکتے ہیں، نیو انویسٹمنٹ میں، نیو بزنس میں. تو وہ بہت زیادہ سمجھیں جیسے راشننگ کر دی گئی کہ کس یوز میں جو امپورٹنٹ یوز ہے، کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز امپورٹ کرنی ہے تو پھر تو آپ کو وہ فارن ریزرو اویلیبل ہوں گے، فارن ایکسچینج اویلیبل ہوگا. اور اگر آپ نے ویسے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی نیو وینچر ایکسپلور کرنا ہے تو پھر اس کے لیے پروبیبلی نہیں ہوگا. پھر 1925 میں یورپ نے دوبارہ کوشش کی کہ کسی طرح گولڈ کے ساتھ پیک کر دیں تاکہ دوبارہ وہ گولڈ سٹینڈرڈ اسٹیبلش ہو جائے، کیونکہ گولڈ سٹینڈرڈ نے اس بات کی گارنٹی دی تھی اور گارنٹی کیا، انشور کیا تھا کہ جو ٹریڈ ہے وہ بڑے سموتھلی کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی تھی، اور اس ٹریڈ کے بڑھنے کا سائز بڑھتا جا رہا تھا، اور ویسے ویسے وہ فائنینشلی اور اکنامکلی گلوبلائز ہوتی جا رہی تھی. لیکن وہ اتنا سکسیسفل نہیں رہا، کیونکہ 1930s میں جا کے اگین اس کو گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے اس کو بالکل آف کرنا پڑا، ودرا کرنا پڑا، کیونکہ کولیپس کر گیا. کنٹریز جو ہے انہوں نے ایک ایک کر کے گولڈ سٹینڈرڈ سے ہینڈز اپ کر لیے. تو پھر اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی کہ گولڈ جو ہے وہ ڈرین ہوتا گیا، خاص طور پہ آسٹریلیا، ہنگری اور جرمنی کی اکانومیز جو تھے ان میں سے بہت زیادہ گولڈ ڈرین ہو گیا تھا. اب ہوتا یہی تھا کہ کنٹریز جو ہے پور کنٹریز وہ کیا کرتی تھی، وہ کنورٹ کرتی تھی ان کی کرنسیز میں اپنی کرنسیز کو، اور وہاں سے وہ گولڈ بائی کر لیتی تھی اور اپنی کنٹری میں لے آتی تھی. تو اب چونکہ ایک اوور آل ڈسٹرس کی انوائرمنٹ ڈیولپ ہو گئی ہوئی تھی اکانومیز کے درمیان، تو اس لیے ہر اکانومی چاہتی تھی کہ کس طرح میرے پاس زیادہ سے زیادہ ریزروز جو ہیں ایکومولیٹ ہو جائیں، اور پھر کوئی دوبارہ وار نہ ہو جائے یا دوبارہ سے کوئی اس قسم کا کرائسس والی سچویشن نہ ہو، تو پھر ہمارے لیے
اس کو مینج کرنا آسان ہو, تاکہ ہم اپنے ریزرو جو ہیں گولڈ کے خاص طور پہ, کیونکہ اس وقت پرائم جو ریزرو کمپوننٹ تھا وہ گولڈ تھا, تو اب تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ صرف گولڈ نہیں, اس کے ساتھ ہم فارن ایکسچینج جو ہے اس کے ریزرو بھی دیکھتے ہیں, اور اس میں ملٹیپل کنٹریز کی ملٹیپل کرنسیز ہوتی ہیں, اس وجہ سے اب وہ سچویشن تھوڑی چینج ہو گئی ہے. پھر جو گریٹ ڈپریشن آیا اس نے اور زیادہ پرابلمٹک سچویشن کریٹ کر دی, کیونکہ بہت زیادہ ان امپلائمنٹ کاز ہو گئی. اس کے بعد جو ٹرسٹ لیول تھا اور زیادہ نیچے چلا گیا, اور اکراس دا ورلڈ اکانومیز جو تھی وہ ایک سویئر قسم کے کرائسس میں چلی گئیں. تو اس وجہ سے وہ جو سارے کا سارا ایک بلڈ اپ, ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا تھا پہلے اکانومیز کا ایک دوسرے کے اوپر, اور اس کی وجہ سے جو فائنینشیل گلوبلائزیشن کے لیے ایک سپورٹ میکنزم ڈیولپ ہو رہا تھا کنٹریز میں, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا تھا, ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا تھا, وہ بہت زیادہ ویک ہو گیا. 1960 میں اگر ہم دیکھیں تو کیپٹل فلوز 8% تھے, جو کہ پھر بڑے انکریز کر کے 11% ہوئے, پھر وہ 5% پہ آئے, پھر وہ 1.5% پہ آ گئے, اور کچھ اکانومی تو 1% سے بھی نیچے چلے گئے. اور دوسری طرف یہ بہت زیادہ وولیٹائل تھے, یعنی کیپٹل فلوز جو ہیں ایک تو وہ سسٹینیبل نہیں رہے, سسٹینیبلی گرو نہیں کیے, یا سسٹینیبلی ایک پرٹیکولر لیول کے اوپر نہیں رہے, ان میں فلکچویشن بہت آئیں. دوسری طرف وہ اوور دا ٹائم ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں اس وقت ڈکلائن کرتے چلے گئے, اور اس کے بعد وہ ہائیلی وولیٹائل تھے, کبھی بہت زیادہ انکریز کر دیتے تھے, کبھی بہت زیادہ ڈیکریز کر دیتے تھے. تو انسٹیبلٹی تھی, جو انسٹیبلٹی تھی اس کے اوپر فائنینشیل سیکٹر میں اگر انسٹیبلٹی زیادہ ہو تو جو انویسٹرز ہے, جو بزنس مین ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں ہارڈ ہو جاتا ہے, وہ کوئک ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ تھوڑی اسٹیبل ہو جائے گی, تھوڑی پیسفل ہو جائے گی, تو پھر وہ ڈیسیژن کرے گا, کیونکہ پھر مارکیٹ کے جو ویریبلز ہیں وہ اسٹیبل ہوں گے, ان کے اوپر کیے ہوئے ڈیسیژن جو ہیں وہ پراپر آؤٹ کم اور پراپر ریٹرن جنریٹ کریں گے. لیکن اگر وہ ویریبلز انسٹیبل ہوں گے, جیسے ایکسچینج ریٹ انسٹیبل ہے, انفلیشن ریٹ انسٹیبل ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جب انویسٹمنٹ کے ریٹرنز آپ کو ملتے ہیں تو وہ ایکسچینج ریٹ کے ڈیپریشیٹ کرنے کی وجہ سے یا انفلیشن چینج ہونے کی وجہ سے آپ کو ریئل ریٹرنز جو ہیں وہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں یا زیرو ہو جاتے ہیں. تو ایسی انویسٹمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, ایسا بزنس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو اس وجہ سے وہ ان کا پورا پروسیس ہالٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کا سارا سینیریو تھا, اس لیے پورے فیز کو ڈسٹرکٹیو فیز کہا گیا, کیونکہ اس نے بجائے فائنینشیل گلوبلائزیشن کو انکریز کرنے کے ڈیکریز کر دیا تھا.